بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ایک بار پھر سے امریکہ کے دورے کی دعوت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ انہیں ایک بار پھر سے امریکہ بلایا جا رہا ہے۔ کال کی گئی ہے کہ آپ ایک بار پھر سے وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں، اور اس دورے میں بڑے اہم ترین معاملات اب ڈسکس ہونے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اگر یہ ملاقات ہوتی ہے، دورہ ہوتا ہے، تو یہ سیکنڈ ملاقات ہوگی وائٹ ہاؤس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور اس سے پہلے ایک ملاقات ہوگی۔ اب اس ملاقات کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، اور یہ کب تک ہو سکتا ہے؟ بہت اہم ترین یہ دورہ ہونے جا رہا ہے، جہاں یہ کال آئی ہے، انویٹیشن آیا، دعوت آئی، ساتھ میں عمران خان کو بھی لانے کا کہا گیا، جو سب سے بڑی خبر ہے اس کے اندر، کہ جنرل عاصم منیر کو صرف نہیں بلایا گیا بلکہ ساتھ میں عمران خان کو لانے کا کہا گیا۔ حقیقت کیا ہے؟ اب آپ نے اس کو سمجھنا۔ آپ ذرا امیجن کریں، سیکنڈ ملاقات وائٹ ہاؤس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، اور 2 سے 3 مہینوں میں اوپر نیچے امریکی صدر کے ساتھ، سپر پاور کے ساتھ ملاقات کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ فیلڈ مارشل آرمی چیف کی دوسری جو ملاقات ہونے جا رہی ہے، پہلے آپ اس بات کو سمجھیں ہونے کیوں جا رہی ہے دوسری ملاقات۔ پہلی جو ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے اندر جو ٹاسک، ذمہ داریاں، اور آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ دیر از نو فری لنچ۔ یہ جو لنچ کروایا گیا تھا جنرل عاصم کو، یہ فری کھاتا نہیں تھا، اس کی بہت بڑی قیمت تھی۔ اور جب اس طرح کے ریاستی اداروں کے سربراہان ملاقاتیں کرتے ہیں تو ان کی جو قیمت ہوتی ہے پھر ریاست ادا کرتی ہے، پوری قوم پھر ادا کرتی ہے۔ تو وہاں جو وعدے کیے گئے، وہاں جو ذمہ داریاں دی گئیں، وہاں جو جنرل عاصم نے ان کو یقین دہانیاں کروائی، اور جو ٹاسک دیا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جنرل عاصم کو، آخرکار اس کے اوپر عمل درآمد، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اور کارکردگی، وہ اب رپورٹ بھی تو چیک کرنی ہے، تو رپورٹ بھی ان سے ہی مانگی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا، نہ کہ کسی اور آدمی سے، کسی تھرڈ پرسن سے، کسی فورتھ پرسن سے۔ تو پہلے یہ اس کے پیچھے کہانی ہے، مقصد۔ اب ذمہ داریاں کیا، ٹاسک کیا ہے، اس کے اوپر کتنا عمل درآمد ہوا ہے، 3-4 اہم ترین پوائنٹس۔ اس کے اندر پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، چین کے حوالے سے پالیسی، یہ جنرل عاصم منیر کو ٹاسک دیا گیا تھا، ذمہ داری دی گئی تھی کہ چین کے متعلق آپ اپنا پالیسی شفٹ لائیں، جس میں آپ دیکھیں کہ جیسے یہ دورہ مکمل ہوا تھا جنرل عاصم کا، تو اس کے بعد چین کا بھی انہوں نے دورہ کیا ہے۔ اس وقت جب یہ ملاقات ہوئی جنرل عاصم کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، فوری طور پر یہ ایران کا معاملہ کیونکہ کھلا ہوا تھا، تو ایران اور اسرائیل اور ان کے درمیان صلح کرانا یہ پہلی ذمہ داری تھی، جس کو بڑا زبردست طریقے سے کام کیا، سر انجام دیا جنرل عاصم نے۔ تو ایک تو اس کو اپریشیٹ کرنا۔ سیکنڈ یہ کہ امریکہ نے کہا تھا کہ آپ چائنا سے دوری اختیار کریں، چائنا سے بالکل دور ہو جائیں، الگ ہو جائیں، اور اپنی پالیسی کے اندر شفٹ لائیں۔ اس میں پھر چائنا کو آن بورڈ لیا گیا، چائنا سے پھر بات کی گئی، چائنا سے پھر اس متعلق اظہار خیال کیا گیا، اور ان کے ساتھ پھر ڈسکشن کی گئی، اور انہیں بتایا گیا کہ آخرکار کس طریقے سے ہم یہ سارا معاملہ سیٹل کر سکتے ہیں۔ تو چین نے بڑے زبردست مشورے دیے۔ چین نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو آپ چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جس طریقے سے آپ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، اور ہمارے پھر معاملات الگ ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر پھر چین نے غصے کا اظہار کیا، کیونکہ چین کو پتہ ہے کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کتنا کوآپریٹ کیا، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ سی پیک ہو جائے، اور اس کے بعد ڈیفنس کی پروڈکشن کے حوالے سے ان کا تعاون ہو جائے، لڑاکا طیارے، میزائل پروگرام، باقی تمام چیزیں۔ اس میں جس طریقے سے چین نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے، وہ کسی ملک نے نہیں کیا، امریکہ نے بھی نہیں کیا۔ تو چین کی جانب سے بڑا سخت پیغام آیا۔ اب یہ جو ایک سچویشن ہے امریکہ اور چین کے درمیان، یہ پاکستان کے لیے بڑی کرٹیکل ہے۔ اس میں فیصلہ کرنا، اس میں آگے کا لائے عمل اپنانا، یا پاکستان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس معاملے کو ڈیل کرتا ہے۔ تیسرا جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے، جو سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے معاملہ، وہ ہے پاکستان کے انٹرنل سچویشن کے متعلق۔
وہ کیا، وہ آپ سمجھیں ذرا. ایک تو یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو یہ ٹاسک دیا گیا، کہا گیا کہ آپ نے اس کو پورا کرنا ہے، ذمہ داری دی گئی کہ انٹرنل آپ نے اسٹیبلٹی قائم کرنی ہے، آپ نے استحکام قائم کرنا ہے، ملک کے اندر استحکام لانا ہے. ملک کے اندر جو اس وقت عدم استحکام ہے سیاسی معاشی، اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میرے پاس تمام کی تمام رپورٹس موجود ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جمہوریت کوئی نہیں، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، وہاں پر آئین اور قانون کی پامالی کی جاتی ہے. اس کو بھی آپ نے ٹھیک کرنا ہے. اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر سینکشنز ہماری جانب سے لگ سکتی ہیں. اینڈ پر پھر انہوں نے عمران خان کا ذکر کیا. اب آیا اصل معاملہ جس کے متعلق یہ دورہ دوبارہ ہو سکتا ہے، ملاقات دوبارہ ہو سکتی ہے، اور اس کا جو ٹاپ ایجنڈا ہوگا وہ یہی ہوگا کہ اب عمران خان کی رہائی کے متعلق جو ٹرمپ نے جنرل عاصم کے سامنے یہ معاملہ رکھا، وہ کہا کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا ہے. اور امریکہ کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی آواز اٹھائی گئی. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے انٹرنیشنل چیپٹر نے اس دورے سے پہلے اور اس دورے کے بعد، ابھی قاسم سلیمان بھی امریکہ کے، انہوں نے بھی بڑی زبردست وہاں پر لابنگ کی، ملاقاتیں کی، اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. تو اس کے اوپر اب ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے متعلق بات کرے گا. اسی وجہ سے یہ اب پیغام دیا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے وائٹ ہاؤس کا دورہ کرنا ہے، یہاں پر آنا ہے، ملاقات کرنی ہے ٹرمپ کے ساتھ، تو پھر آپ عمران خان کی رہائی کا پروانہ، حکم نامہ یا پھر اس کو ساتھ لے کر آئیں، تاکہ ہمیں پھر یقین ہو جائے. کیونکہ یہ 3-4 مہینے ٹالنا، ڈیلے کرنا، یہ امریکہ نے کہا کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے. یہ امریکہ کے لیے اب قابل قبول نہیں کہ عمران خان کے متعلق اگر وہ بات کریں تو اس کو ٹال دیا جائے. 2-3 مہینے تو ہو گئے ہیں، ابھی تک اس پہ اوپر عمل درآمد تو نہیں ہو سکا. الٹا عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن، سزائیں، نااہلیاں، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر امریکہ نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہ معاملہ پاکستان کی حکومت کے سامنے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی، یہاں پر امریکی سفارت خانے کے ذریعے سے شیئر کیا ہے. اور اب جو امریکی صدر کی کال ہے وہ ڈائریکٹ لنک ہے عمران خان کی رہائی اور آزادی کے متعلق. اور اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ آپ نے عمران خان کو ساتھ لانا ہے، یا کم از کم اس کی رہائی کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے بات کرنی ہے، تاکہ اس کو توڑ پہنچایا جائے. اور یہ بڑا ضروری ہے. اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بالکل آر یا پار والی سچویشن عمران خان کی رہائی کے متعلق بن چکی ہے.